السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور اپنی سیکنڈ ایئر کی اردو کو بھی وقت ضرور دے رہے ہوں گے۔ آج ایک اور لیکچر کے ساتھ، نعت کے دوسرے لیکچر کے ساتھ میں راشد سعیدی آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے سال دوم کی نعت کے کچھ اس کا آغاز کیا تھا، تعارف پڑھا تھا اور 2 اشعار کی تشریح کی تھی۔ اس کے بعد ہم آج چند اشعار پڑھیں گے، کوشش کریں گے کہ یہ آج آپ کی نعت مکمل ہو جائے۔ تو جو گزشتہ دن ہم نے جو لیکچر 2 اشعار پڑھے تھے وہ اگر دیکھیں انہیں تو خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش نژاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر، دل نواز و دل پذیر و دل نشین و دلکشا، چارہ ساز و چارہ کار و چارہ گر خیر البشر۔ ابھی ہم آگے بڑھیں گے، 2 اشعار ہو گئے تھے اور آگے جو 2 اشعار ہیں اور وہ بھی قطع بند اشعار ہی ہیں، یعنی دیکھیں اگر دیکھا جائے تو پہلے 4 اشعار کا موضوع نسبتاً ایک ہی بنتا ہے، یعنی حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت، خاص طور پر ان کی جو کچھ خصوصیات، اسلم کی خصائل، ان کو پیش کیا گیا۔ اب دیکھیں اگلے 2 اشعار کہ سربسر مہر و مروت، سربسر صدق و صفا، سربسر لطف و عنایت، سربسر خیر البشر، اور صاحب خلق عظیم و صاحب لطف عمیم، صاحب حق، صاحب شک القمر خیر البشر۔ دیکھیں یہ اسے آگے بڑھتے ہیں لیکن فی الحال ان 2 اشعار کی تشریح مکمل کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں ان 2 اشعار کو اگر دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی نہایت ہی اچھی عادتوں کی حامل ہے، اچھے خصائل والی ہے، خوش خبر ہے، خوش نہاد ہے، اب اچھے حسب نسب والے ہیں، دلوں میں گھر کر لینے والے ہیں، چارہ ساز ہیں، چارہ کار ہیں، دوسروں کے لیے راستہ بنانے والے، آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں کہ سربسر مہر و مروت، بھئی مہر و مروت اس کو محبت کو کہتے ہیں، نوازشوں کو، مہربانیوں کو، محبت کو، الفت کو کہتے ہیں۔ سربسر یعنی سراپا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات مہر و مروت سے معمور ہے، بھری ہوئی ہے۔ اور دیکھیں سربسر صدق و صفا، سربسر مکمل سراپا صدق و صفا ہے، یعنی آپ سچے ہیں، آپ پاک ہیں، آپ تقدیس والے ہیں، مقدس ہیں، اور سربسر لطف و عنایت، اور آپ سے ان کی اب سراپا لطف اور عنایت کرنے والے ہیں، کرم نوازی کرنے والے ہیں، آپ محبتیں بانٹنے والے ہیں، مہربانیاں کرنے والے ہیں، کیونکہ بھئی آپ خیر البشر ہیں کہ تمام بشر کے لیے، انسانیت کے آپ کو خیر بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن سربسر مہر و مروت کو اگر ہم دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پاک کا اگر مطالعہ کر لیا جائے تو ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ آپ نے کسی معصوم کو نقصان پہنچایا یا آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی۔ سربسر مہر و مروت، بھئی آپ مہر و مروت والے ہیں، اور کس طریقے سے اس مہر و مروت والے ہیں کا گزشتہ لیکچر میں نے ان 2 بوڑھیاؤں کی میں نے مثال دی تھی۔ ایک بوڑھیا وہ جو کچرا ڈال جایا کرتی تھی، اور وہ دوسری جو جن کی گٹھڑی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ لادے بھی جا رہے ہیں، اور وہ بوڑھیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی دے رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے محبت سے پیش آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک غیر مسلم، ایک کافر مہمان ہوا، مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سویا، لیکن وہ جان بوجھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر غلاظت کر کے چلا گیا۔ جب صحابہ ناراض ہونے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، وہ مہمان تھا، اور اس کی غلاظتوں کو اپنے دست پاک سے صاف کیا۔ یہ سربسر مہر و مروت ایسے۔ اور دیکھیں آپ تو بھئی یتیموں کے آپ والی ہیں، بھئی مسکینوں کے آپ ماوا ہیں، بھئی آپ تو سراپا شفقت ہیں، یعنی آپ کی جو مہر و مروت ہے، مہر و محبت ہے، وہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص فرد کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ آپ کی مہر و مروت تمام طبقے کے لیے ہے۔ اور صدق و صفا، اور دیکھیں صادق اور امین کے حوالے سے گزشتہ لیکچر میں ہم نے باتیں کی تھی کہ آپ کی صداقت کا کیا معیار تھا، آپ کی امانتیں، بھئی آپ سے ان کا کردار کیسے تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کس حد تک بھئی لوگ ایمان رکھتے تھے کہ ابو جہل چل پڑا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو قافلہ وہ لشکر آ رہا ہوگا حملہ کرنے کے لیے، وہ چل پڑا تھا۔ آپ کی
صداقت کی حال تھا، اور امانت کا یہ کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے لیکن امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوا رہے تھے۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلے اعلان نبوت سے پہلے کی جو 40 سالہ زندگی ہے، دیکھیں وہ بھی ایک مکمل زندگی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہے، کسی کو شک و شبہ نہیں ہے، ایک خالص پاک مصفہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے گزاری۔ اور دیکھیں سربسر لطف و عنایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و عنایت کسی خاص فرد تک، کسی خاص طبقے تک محدود نہیں تھا۔ دیکھیں آپ کی بعثت تو عرب میں ہوئی تھی، کیا پھر کرم نوازی آپ کی عرب تک رہے گی یا عجم تک بھی آئے گی؟ وہی آپ دیکھیں 1400 سال پہلے سے لے کر اب تک اور آگے جب تک قیامت نہیں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لطف ہے وہ سب کے لیے عام ہے، ہر کسی کو کرم نوازی پہنچتی رہے گی، چاہے وہ عربی ہے یا اجمی ہے، گورا ہے یا کالا ہے، چاہے اس کا کس نسل سے تعلق ہے، تو ان نسلوں کے فرق سے ماورا ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو مہر و مروت ہے، عنایت ہے، پہنچتی رہے گی۔ اب دیکھیں کہ صاحب خلق عظیم، بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے یہ بڑا اخلاق کس کا ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے، قرآن ہے آپ کا اخلاق۔ اور صاحب خلق عظیم اور صاحب لطف امین، جیسے سربسر لطف و عنایت کی بات کی تو بھئی آپ کا عام ہے، کسی خاص شخص کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی خاص اس سے نوازا جائے، کوئی خاص کچھ نہیں۔ جیسے وہ تھا کہ لطف خدائے پاک کی تصویر کھنچ گئی، لطف خدائے پاک کی تصویر کھنچ گئی، پھرنے لگے جب آنکھوں میں احسان مصطفیٰ، پھرنے لگے جب آنکھوں میں احسان مصطفیٰ۔ تو بھئی صاحب حق، لیکن صاحب خلق عظیم اور صاحب لطف امین کہ بھئی آپ تو لطف امین کہ عام لطف والے ہر کسی تک آپ کا کرم پہنچتا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جو صرف امیروں کے لیے نہیں، غریبوں کے لیے عشق کا سامان تھی، مغفرت کا سامان تھی، محبت کی آماجگاہ تھیں۔ تو آپ کیا تھے؟ صاحب حق۔ دوسرے مصرے کی چلتے ہیں کہ صاحب حق، صاحب شک القمر، خیر البشر۔ اچھا اب یہ اس کو دیکھتے ہیں، یہ جو دوسرا مصرع ہے، دل کر رہا ہے کہ آج اس کی کوئی اور طرح سے اس کی تشریح و تعبیر کی جائے، کوشش کرتے ہیں محدود بھی ہم رہیں کہ صاحب حق، بھئی سیدھی سی اس کا ترجمہ کریں تو اس کا تعبیر کریں تو جو حق پر تھے آپ سے حق پر تھے، اور آگے جو ہے صاحب شک القمر کہ جن کا معجزہ تھا چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، تو خیر البشر۔ اب دیکھیں اس کو ہم تعبیر کر لیتے ہیں نا، بلکہ پہلے آپ دیکھ لیں کہ صاحب شک القمر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ آپ نے جب بھئی وہ ہوئے الزام لگنا شروع ہوئے کہ بھئی یہ تو جادوگر ہیں، نعوذ باللہ ان کو گمراہ کر رہے ہیں، تو مختلف کاہنوں کو بلایا گیا، جادوگروں کو بلایا گیا، تو انہوں نے بڑی شرائط رکھی کہ ہم یہ کر دیں تو مسلمان ہو جائیں گے، وہ کر دیں تو مسلمان ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک کاہن نے کہا کہ بھئی یہ آسمان پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، تو آپ چاند کو اگر 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، اور کافی وقت تک وہ چاند 2 ٹکڑے رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دوبارہ اسے 1 کر دیا۔ لیکن جن کے دل پر بھئی ایمان نے اثر نہ کرنا ہو، جن کے دلوں پر معجزے بھی اثر نہ کر رہے ہوں، تو بھئی انہوں نے ایمان نہیں لانا ہوتا۔ تو سلام اس پر جس نے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا، سلام اس پر جس نے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا، سلام اس پر جس کے جسم اطہر کا نہ تھا سایہ، جس کے جسم اطہر کا نہ تھا سایہ۔ تو اب میں بات کر رہا تھا صاحب حق کی، اس کو اگر ظاہری معنی کریں تو بھئی وہ ہستی جو حق پر تھی، لیکن بھئی اب انا الحق کا نعرہ لگایا تھا تو قتل کر دیا گیا منصور حلاج، بھئی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لاش کو بھی آگ لگا دی گئی، اور راکھ کو بھی وہ دریا میں پھینک دیا گیا۔ تو صاحب حق سے مراد سچائی ہو سکتی ہے اور ہے، لیکن حق سے مراد خدا تعالیٰ کی ذات بھی ہے۔ تو اگر اس کو یوں ترجمہ کریں، ذرا اس کا
اس کی تشریح ذرا عاشقانہ ہو جائے، متصوفانہ ہو جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جس کے پاس اللہ ہے. یعنی دیکھیں صاحب کتاب ہوتا ہے نا، جس کے پاس کتاب ہے، کتاب والا ہے، تو بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہستی جو جن کے پاس اللہ ہے. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائے بغیر، کلمہ طیبہ میں آپ کا نام لیے بغیر نہ کلمہ طیبہ مکمل ہوتا ہے، نہ کسی شخص کا ایمان مکمل ہوتا ہے. تو صاحب حق ہوئے نا کہ حق اگر کسی نے لینا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا. لا الہ الا اللہ مکمل ہو نہیں سکتا جب تک محمد الرسول اللہ نہ ساتھ شامل کیا جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب حق ہیں کہ ان کے پاس کیونکہ اللہ ہے، اور اللہ تک حصول کس طرح ممکن ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے، بلکہ ہمارا ایمان بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سے اپنی مال، اولاد، والدین سب سے زیادہ محبت کر کے ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں کہ کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصۂ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر. اچھا اس کو دیکھتے ہیں، بڑا بہت پیارا شعر ہے کہ اب دیکھیں کہ اب یہ جو اوپر والے مصرے سے لے کر اب تک یہ پوری جو فضا ہے اس نعت کی تبدیل ہو رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کی جا رہی ہے، لیکن اس شعر کی فضا جو مختلف ہے، پوری اس نظم کی، اس نعت کی فضا تبدیل ہو رہی ہے کہ کارزار دہر میں وجہ ظفر، کہ اس دنیا میں بھی کامیابی اگر کسی کو مل سکتی ہے تو وہ کس وجہ سے مل سکتی ہے؟ وہ آپ کی وجہ سے مل سکتی ہے. اس دنیا میں کارزار دہر میں وجہ ظفر، بھئی کامیابی کی وجہ آپ ہیں اور وجہ سکون بھی آپ ہیں، اور عرصۂ محشر میں وجہ درگزر، کہ مغفرت اگر ہوگی تو وہ بھی صرف آپ کے بارے میں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ خیر البشر ہیں، بشر کے لیے خیر. اب دیکھیں کارزار دہر میں کس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ ظفر ہیں. بھئی آپ سیرت اٹھا لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا کوئی بھی پہلو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا مطالعہ کریں، تو اگر ہم بھی زندگی کے، ہم بطور انسان اگر زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق ہیں تو ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے مل جائے گی. چاہے ہم استاد ہیں، چاہے شاگرد ہیں، بھئی کوئی اگر کاریگر ہے، کوئی محنت سے کمانے والا ہے، کوئی بھئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی کسی بھی طبقے سے متعلق ہے، تو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی مل جائے گی. تو اگر ہم سیرت کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کیا پھر کامیاب نہ ہوں گے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے سے کیا ہمیں کامیابی نہیں ملے گی؟ اور اگر کامیابی مل سکتی ہے تو پھر سکون کیوں نہیں مل سکتا؟ تو ہمارے لیے وجہ سکون بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر رہے ہوں گے، سنتوں پر عمل کر رہے ہوں گے، تو پھر جہاں کامیابی ضمانت ہوگی، یہ بات ہماری کامیابی کی ضمانت ہوگی، تو یہ بات ہمارے تسلی کا باعث بھی ہوگی کہ ہم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں، تو قلب کو بھی سکون میسر آئے گا، کبھی نفسیاتی یا قلبی پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا. اب یہ تو ہو گئی دنیا کا معاملہ. دیکھیں دنیا کا تو معاملہ ہو گیا کہ دنیا میں کامیابی ملے گی اور ضرور ملے گی، تو بھئی آخرت کہ روز محشر کے لیے ہمارا کون ذمہ دار ہوگا؟ عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شفاعت کا حق موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا، دوسروں کے لیے بخشش مانگنے کا، بخشوانے کا حق دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی جو اپنی ساری اس دنیا میں ظاہری زندگی جو ہے آپ نے اپنی امت کی مغفرت مانگتے رہے، طلب کرتے رہے، رب حب لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی. تو قیامت کے دن بھی بھئی پار لگائیں گی، وہ آپ جو پل صراط پر بھی آسانی فرمانے کا باعث بنیں گی، اور اس دہکتے ہوئے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو آپ پانی، ٹھنڈا پانی، جنتی پانی لے کر بھی آپ پلا رہے ہوں گے، تو وہ حوض کوثر کے ساقی بھی آپ سے وسلم ہوں گے. تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے کا فائدہ اس دنیا میں بھی ہے اور اخروی دنیا میں.
یعنی دیکھیں جب اگر اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بھائی کیا ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، اور آخرت میں بھی کرنا، اگر کامیاب ہونا چاہے تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یا تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ خیر یہ جو پہنچا حشر میں ثاقب، فرشتے سب پکار اٹھے، حوالے کا شعر دیکھیے کہ جو پہنچا حشر میں ثاقب، فرشتے سب پکار اٹھے، محمد کے غلاموں کا غلام آیا۔ تو یہ شان ہے غلامی کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے کی، تو بھئی قیامت کے دن پہ ہماری شفاعت بھی ہوگی، ہماری بخشش کا سامان بھی ہوگا، اور بھئی نبیوں نے رشک کیا ہے امتی ہونے پر، تو ہمیں کیوں نہ رشک ہو اس بات پر۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں کہ اب یہ جو آگے دو شعر ہیں وہ بھی قطع بند شعر ہیں، آخر مقطع سے مختلف ہے۔ رونما کب ہوگا راہ زیست پہ منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر۔ اب یہ نعت دیکھیں، نعت ہے لیکن کہیں کہ یہ تھوڑا سا مناجات کے رنگ بھی لی جا رہی ہے کہ اب ہم تھوڑا طلب بھی کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی دل کا حال بیان کرنے کے بعد بھی جس کی امت ہے تو اس سے مخاطب ہو کر اپنی امت کا دکھ بھی بیان کر رہے ہیں۔ رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر، اور کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر۔ اب دیکھیں تو اس سے پہلا جو شعر ہے 4ویں سروں میں، رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، اور ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر، تو یہ دیکھیں یہ شعر ذاتی، یہ جو ان فرد کا ذاتی جو کرب ہے اس کا اظہار ہے، اور دوسرے شعر میں کہ اجتماع کی بات آ رہی ہے۔ تو بھئی رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، کہ بھئی وہ ہم کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ہمارا چاند، ہماری منزل کا جو نشان ہے وہ ذرا کھو گیا ہے، ہم ذرا گمراہ سے ہو گئے ہیں، ہماری راہ ہم سے گم ہو گئی ہے، وہ صراط مستقیم پہ چلنے کی خواہش مند، اسی پہ چلنے والے ذرا بھٹک سے جاتے ہیں، ہماری زندگیوں میں دین اس طرح سے نہ اثر انداز ہے، نہ عمل پذیر ہے جس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو یہ اس بات کا اظہار ہے۔ رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، کہ کب ختم ہوگا اندھیروں کا سفر، کہ ہم اب اندھیرے کے سفر میں، بھئی ہم کبھی کبھی گمراہی کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، ہم منزل کھو بیٹھتے ہیں، ہمیں منزل کی طرف چلنا چاہیے، اور منزل ہماری کیا ہے؟ وہ راستہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرما دیا، وہی راستہ ہی ہماری منزل ہے۔ اور ہم تو وہ ہیں کہ جن کی منزل بھی ہمارے سامنے ہے، سب کچھ ہماری زندگی میں ہمارے جس طرح ہمیں قدم اٹھانے چاہیے وہ راستہ بھی ہمیں بتا دیا گیا، اور کس نقش قدم پر چلنے کے بعد ہم قیامت کے دن جا کے سرخرو ہو پائیں گے اور اخروی زندگی کو کامیاب کر پائیں گے، وہ بھی راستہ ہمارے پاس ہے، یعنی سیرت طیبہ۔ تو اگر ہم اس سے دور ہو چکے ہیں، اگر ہم بھئی اللہ تعالیٰ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کی گئی وہ تحفہ، وہ کتاب یعنی قرآن کریم سے دور ہو گئے ہیں، ہم بھئی ان کے معنی تک رسائی کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، بھئی کالے لفظوں تک محدود ہیں اور اسی کو ہی تمام ثواب اور تمام ہدایتوں کا منبع سمجھ بیٹھے ہیں، تو بھئی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہم اپنی منزل کی طرف گامزن ہونا چاہیے۔ تو اسی بات کی ہے کہ اب وہ دیکھیں یہ فریاد ہو رہی ہے، فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ تو فرد اپنی بخشش کا، اپنی کامیابی کا سامان کر رہا ہے، اور افراد ہی تو مل کر بھی قوم کو بناتے ہیں۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، وہ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو اگر افراد گمراہ ہو چکے ہوں گے تو بھی امت کا بھی یہی حال ہوگا۔ تو بڑی وہ ایک معروف سا کا تھا کہ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعائے، یعنی جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں، ہمارا یہ دوسرا جو شعر ہے یہ کہ کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، یعنی بھئی وہ ملت، وہ امت جو کبھی بہت بلندیوں پر تھی، عروج پر تھی، ملت بیضا ایک روشن ملت، چمکتی ہوئی جو ملت تھی امت محمدیہ، تو پھر وہ اس کو پہلے اوج کمال پر تھی، بلندی کے ستاروں پر تھی، ہم عروج کو چھو رہے تھے۔ تو اب ہمارے حالات کی شب ہو گئی ہے، اب ہم اندھیروں کے سفر پر ہیں، اب روشنی ہمارا مقدر نہیں رہی ہے، تو کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر،
کہ اے بشر کی طرف خیر کرنے والے، اے خیر البشر، اے ہمارے رسول، تو کب ہمارے حالات بدلیں گے؟ تو اس کے حوالے سے وہ قطع بھی آپ سماعت فرما لیجئے کہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج پردیس میں وہ غریب الغربا ہے۔ یہ کیفیت ہے کہ آج دیکھیں تو آج دنیا کے نقشے پر نظر دوڑا کے دیکھیں تو مسلمان جہاں جہاں ہیں، اگر وہ اپنے مسلمان ممالک میں ہیں تو بھئی وہ اپنی طرف سے تباہی کا نوحہ وہ بنے ہوئے ہیں، وہ صورتحال ہے کہ وہ زوال کی گہرائیوں کو چھو رہے ہیں، اور جہاں پر اقلیت میں ہے تو بھئی طرح طرح کے ان پر ظلم ہو رہے ہیں۔ آپ کشمیری مسلمانوں کو دیکھ لیں، فلسطینی مسلمانوں کو دیکھ لیں، ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھیں، دوسری جگہ پر دیکھ لیں تو یہی صورتحال ہے ہر جگہ پر۔ تو ایسی صورتحال کی وجہ تو پتہ ہے نا کہ ہم نے بھئی وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھئی امت تو جسد واحد کی مانند ہے، جس کے ایک حصے پر اگر درد ہوگا تو پورا جسم جھنجھنا جائے گا، تکلیف محسوس کرے گا۔ تو ہم نہیں کر رہے، وجہ تو ہمارے سامنے ہے کہ ہم اتحاد کھو چکے ہیں، اعتماد کھو چکے ہیں، اور وہ جو رسی تھی، توحید کی رسی تھی، اکائی کی رسی تھی، جوڑے رکھنے کی رسی تھی، ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے۔ تو فریاد تو پھر امت کے نگہباں کو ہی کی جائے گی نا کہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے۔ یعنی اب پھر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں جاگی، اور پھر جا کے ہم کامیاب ہوں گے، سرخرو تب ہوں گے۔ اب آخری شعر اس نظم یعنی اس نعت کے آخری شعر کی طرف پڑھیں، جو کہ اس میں دیکھیں ایک طرح سے یہ مقطع بھی ہے، اس میں شاعر کا تخلص بھی آ گیا ہے، اور شاعر کی قلبی جذبات بھی یہاں پہ آ گئے ہیں کہ در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر طائب کے حال زار پر، خیر البشر۔ اب دیکھیں کوئی بھی جو مسلمان ہے اور خاص طور پر عشق رسول کا دعویٰ رکھتا ہے تو کیوں نہ اس کے دل میں یہ خواہش جاگوزی ہوگی کہ وہ کسی دن وہ اس ہستی کے درگاہ اور دربار پر جس کے نام کا وہ کلمہ پڑھتا ہے، عشق کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جا کے وہاں یعنی روضہ رسول پر جا کر حاضری دے، وہاں پہ نمازیں، وہاں پہ مسجد نبوی میں جا کے نمازیں پڑھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے، ان کی جالی کے سامنے جا کے بھئی اپنے دل کے دکھ سنائے، درد سنائے، اور جا کے وہیں پہ اپنے وہ جو عشق کے، اپنی ندامت کے آنسو ہیں، اظہار محبت کے جو آنسو ہیں وہاں پہ جا کے بہائے، تو بھئی کیا چیز آڑے آتی ہے۔ تو ایسے حفیظ صاحب وہاں پہ اس چیز کا کہ جب ایک خواہش ہے در پہ پہنچے کس طرح، بھئی میں کس طرح آپ کے در پہ پہنچوں کہ بھئی وہ بے نوا در پہ پہنچے کس طرح، وہ بے نوا جس کی آواز ہی کوئی نہیں سن رہا، وہ بے نوا بے بالوں پر جس کے نہ پر ہے نہ بال ہے، یعنی کہ وہ قوت نہیں ہے، بے بس ہے، بے آواز ہے، بے بس ہے، جس کے پاس قوت نہیں ہے، جس کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، جس کے پاس وہ وہاں پہ پہنچنے کے ذرائع نہیں ہیں، تو کس طرح پہنچے؟ تو وہ اس طرح پہنچ سکتا ہے کہ جب اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوگی، کہ در پہ ایک نظر طائب کے حال زار پر جو ہماری بری حالت ہے اس پر نظر کرم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھئی وہ حاضری کا جو حکم نامہ ہے وہ سائن ہو جائے گا، اجازت نامہ مل جائے گا کہ یہ بندہ آ سکتا ہے میری درگاہ میں، میری دربار میں، تو بھئی کوئی طاقت پھر پہنچنے سے روک نہیں سکتی، پھر ہر عاشق وہاں پہنچے گا اور وہ اپنے عشق کے حضور، اپنے حضور کے عشق میں ان کی بارگاہ میں وہ حاضری دے سکتا ہے اور کوئی اپنے من کی مرادیں پا سکتا ہے۔ تو دیکھیں کسی بھی شخص کی خواہش کو، دلی خواہش کو حفیظ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بھئی اپنی نعت کا اس کا نعت میں اس کو موضوع بنایا۔ دیکھیں نعت قلب اظہار ہوتا ہے، مطلب کہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ حفیظ صاحب نے ایسے ہی کیا کہ وہ تو نعت کو اپنی بخشش کا سامان بھی سمجھتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے نعت میں دیوان طائب، کیا ہے نعت میں دیوان طائب، میری بخشش کا سامان ہو گیا ہے۔ تو وہ تو سمجھتے میری بخشش کا سامان بھی یہی ہے۔ اور دیکھیں اور ایمان کی تکمیل بھی یہی ہے کہ محمد کی محبت ہی دین حق کی شرط اول ہے۔ پہلے بھی میں یہ چیز عرض کر چکا ہوں کہ محمد کی محبت ہی دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔
تو ایمان کی تکمیل کا راستہ بھی حفیظ طاہر نے بتا دیا، محبت کے اظہار کا کرینہ بھی بتا دیا، اور وہی بخشش کی سامان اور اس پوری امت کوئی خاص جگت پر چلانے کی ترکیب بھی بتا دی کہ رجوع ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہی کرنا پڑے گا۔ تو آج یہ نظم، اس کے چند اشعار کی تشریح ہم نے کوشش کی، نظم مکمل ہو گئی، تو اس کی ہم نے ملاحظہ ہم نے اس کی ہم نے تشریح کی، اس کے حوالے سے وہ سوال جواب بھی ہم کریں گے، اور فی الحال کے لیے یہی کچھ۔ اس کے حوالے سے مزید کوئی بات یا کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو آپ اسی یوٹیوب چینل پر بھی، اور آپ جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، سوالات کے جواب بھی ملیں گے، اور اس کے حوالے سے مزید بھی جو چیزیں کھولیں گی وہ بھی پیش کر دی جائیں گی انشاءاللہ۔ اگلے لیکچر میں ایک اور سبق کے ساتھ، ایک اور لیکچر کے ساتھ میں دوبارہ، یعنی راشد سعیدی، دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گا۔ اس وقت کے لیے خدا حافظ اور سلامت۔